بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد القہار، والصلاة والسلام على سيد الأبرار وعلى آله وأصحابه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أعين الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. حضرات گرامی، جب فتنہ انکار حدیث کی روک تھام کے لیے گفتگو کی جاتی ہے، جب اس فتنے کا رد کرنے کے لیے یہ بندہ میدان میں آتا ہے تو منکرین حدیث کی طرف سے ایک اعتراض ہے وہ بطور ڈال پیش کیا جاتا ہے کہ جی ہم حدیث پاک کو اس وجہ سے صحیح تسلیم نہیں کرتے، اس وجہ سے نہیں مانتے کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تعارض ہے۔ کیا مطلب کہ دو احادیث کا ہم دیکھتے ہیں ایک مسئلہ کے بارے میں، تو ایک حدیث کے اندر اسی چیز کے بارے میں جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ درست ہے، اور دوسری حدیث کے اندر اسی چیز کے بارے میں آ گیا ہوتا ہے کہ یہ درست نہیں۔ الغرض کئی ایسی احادیث جو ہے وہ سامنے لائی جاتی ہے کہ یہ دیکھیں کہ اگر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی علیہ السلام سے اگر ثابت ہے تو پھر ان کے اندر اختلاف نہ ہوا، ایک حدیث دوسری حدیث کے مخالف کیوں ہے؟ حضرات گرامی، آج کے اس درس کے اندر اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ العزیز اسی اعتراض کا مدلل جو ہے جواب دیا جائے گا، اور نصیحت فقی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اس اعتراض کو رفع کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی،
یہ بات یاد رکھیں کہ نہ کوئی قرآن پاک کی آیت کسی دوسری آیت کے متعارض ہے اور نہ ہی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری حدیث کے مخالف۔ ان لوگوں کو جو ظاہری تعارض نظر آتا ہے، جو ظاہری مخالفت نظر آتی ہے، اصل کے اندر اللہ رب العزت نے انہیں اتنا فہم نہیں دیا کہ ان دونوں احادیث کا مطلب اور مفہوم جو ہے اس کو سمجھ سکیں۔ یہ بجائے اس کے اس کا مفہوم جو ہے اس کو سمجھنے کے یہ بالکل جو ہے اس کو رد کر دیتے ہیں کہ یہ وجہ ہے جس وجہ سے یہ حدیث کا علم جو ہے یہ درست نہیں، یہ سرے سے حدیث کا انکار کرتا ہے۔ حضرات گرامی، آئیے میں اپنی گفتگو کی طرف اپنے مضمون کی طرف وہ آگے بڑھتا ہوں۔ آج انشاءاللہ العظیم بڑے اختصار کے ساتھ اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر کوئی دو متعارض احادیث جو ہے وہ آپ کے سامنے لاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ دونوں احادیث جو ہیں وہ صحیح بھی ہیں لیکن ان کے اندر ظاہری اختلاف ہے، تو ہم نے اس اختلاف کو کس طرح رفع کرنا ہے، کس طرح دور کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز آج اس درس کے اندر جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے یاد کروں گا۔ تو تعارض حدیث کو رفع کرنے کے چند ایک اصول اور قاعدے جو ہے وہ محدثین نے بنائے ہیں، چند ایک اصول کے تحت جو ہے وہ حدیث کے تعارض اور ظاہری تعارض ہے اس کو رفع کیا جائے گا۔ ان میں سے سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے جمع و تطبیق کا، کہ ان دونوں احادیث کے درمیان جمع اور تطبیق کا جو عمل کیا جائے گا، اس طریقے سے اس کا تعارض جو ہے ظاہری اس کو ختم کیا جائے گا، یعنی ان دونوں احادیث کے درمیان تطبیق کا جو عمل ہے وہ کیا جائے گا، تطبیق دی جائے گی۔ تو آئیے اس بات پہ دلائل دینے سے پہلے میں جو ہے وہ متعارض حدیث جو ہے متعارض حدیث ان کی تعریف جو ہے وہ آپ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ متعارض حدیث کسے کہتے ہیں۔ تو حضرات کرام متعارض حدیث ان دو روایات کہتے ہیں کہ جو مقبول ہوں زمانی اور مکانی لحاظ سے متحد احادیث میں ان کا شمار ہو اور وہ قابل عمل جو ہے وہ سمجھ جاتی ہوں اور اپنی اپنی جگہ پر ان کا مطلب جو ہے وہ بھی صحیح ہو، اس کو کہتے ہیں متعارض احادیث۔ تو آئیے جمع و تطبیق کے اندر چند ایک مثالیں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ احادیث کے اندر اگر تعارض جو ہے وہ آ جائے ظاہر تو اس کو کس طرح جو ہے وہ رفع کرنا ہے۔ تو اس میں پہلا طریقہ جمع تطبیق کا ہے۔ تو جمع و تطبیق جو ہے اس کی کچھ شرائط ہیں، جمع و تطبیق جو ہے اس کی کچھ شرائط ہیں، جن میں سے
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے چند شرائط کا ذکر کیا، وہ اللہ کی توفیق سے بیان کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں حدیث مقبول، قابل عمل اور ہم رتبہ ہوں۔ اگر ایک صحیح اور دوسری ضعیف ہو تو ضعیف ساقط الاعتبار قرار پائے گی اور صحیح پہ جو ہے وہ عمل کیا جائے گا۔ اور دوسری شرط یہ لگائی فرماتے ہیں کہ دو متعارض حدیث میں جمع تطبیق دیتے وقت ایسا معنی مراد لیا جائے جس پر الفاظ دلالت واضح نہ ہو، یعنی ان دونوں حدیث کا مفہوم جو ہے وہ ایسے الفاظ سے نہ بیان کیا جائے کہ جو ان کے ظاہری الفاظ سے جو ہے وہ ثابت نہ ہو رہا ہو۔ اور اسی طرح تیسرا اصول اور تیسری شرط اس حوالے سے یہ بیان کہتے ہیں کہ دو متعارض حدیث میں جمع و تطبیق سے دیگر نصوص شریعہ میں کسی نص باطل ہونا لازم نہ ہے، کیونکہ تطبیق کا مقصد موافقت پیدا کرنا ہے۔ اگر اس جمع و تطبیق سے دونوں حدیث کسی اور نص سے متعارض ہو گئی تو جمع و تطبیق کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ ایسی جمع تطبیق جو ہے وہ ناقابل قبول اور غیر معتبر قرار پائے گا۔ اور چوتھی شرط اس حوالے سے لگائی فرماتے ہیں کہ جمع تطبیق کے نتیجے میں دونوں احادیث کے مدلول پر عمل کرنا ممکن ہو، ایسی تطبیق نہ ہو جس سے ایک حدیث معطل ہو کر رہ جائے۔ اور پانچویں جو شرط اس حوالے سے بیان کی امام ابن عثلانی رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ تطبیق کے نتیجے میں تعارض مکمل طور پر ختم ہو جانا چاہیے۔ اگر تطبیق کے باوجود تعارض ختم نہ ہو تطبیق ساقط الاعتبار اور غیر مقبول جو ہے وہ سمجھی جائے گی۔ اور اس میں چھٹی شرط جو بیان کی وہ یہ کہ دونوں حدیث کا زمانہ ایک ہو۔ اگر زمانے اختلاف سے مقدم و مؤخر کی وضاحت ہو رہی ہو تو اس صورت میں جمع تطبیق محض تخلف قرار پائے گا اور انہیں از قبیل ناسخ و منسوخ تصور کیا جائے گا۔ اور ساتویں جو اس حوالے سے شرط بیان کی دو حدیث کے درمیان جو جمع تطبیق کا عمل کرنے کے حوالے سے ساتویں شرط بیان کی فرماتے ہیں کہ جمع تطبیق کے لیے ادنا مناسبت جو ہے وہ کافی ہے۔ مراد یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مناسبت جو ہے ان دونوں حدیث کے درمیان جو ہے وہ لازم چاہیے، چاہے وہ چھوٹی سی مناسبت ہو یا کوئی بڑی مناسبت جو ہے وہ ہو۔ تو حضرات گرامی آئیے ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چند مثالیں جو ہے وہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان کا تعارض جو ہے وہ بھی پیش کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے اس کا جو ہے وہ تعارض اور کس طرح اس کو رفع کرنا ہے یہ بھی انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ بیان کروں گا۔ تو اس حوالے سے صحیح البخاری کی روایت کے اندر جو ہے حدیث موجود ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کسب الإماء، اور اس کے متعارض جو حدیث ہے وہ شرح مشکل الآثار امام طحاوی کی جو ہے اس کے اندر ہے کتب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المال الذی
كتبت عليه ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فلم ينكره. تو حضرات گرامی اگر ان دونوں حدیث میں غور کرے تو پہلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹیوں کی کمائی سے منع کیا، جبکہ دوسری حدیث میں جو بریرہ رضی اللہ عنہ کیا، بریرہ لوٹی کو مکاتبت کی صورت میں کما کر آزاد ہونے کو باقی رکھا اور غلط قرار نہیں دیا. تو حضرات تعارض یہاں جو منکرین حدیث جو ہے وہ یہاں اعتراض یہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر لوٹی کی کمائی جو ہے وہ ممنوع ہے تو وہ مکاتبت کی رقم سے آزاد کیسے ہوگی. یہ اعتراض کیا جاتا ہے ان دو حدیث. حضرات آئیے باری کے اندر امام ابن عسقلانی رحمہ اللہ نے اس اعتراض کا جواب دیا. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے لوٹیوں کی اس کمائی سے منع کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کمائی کہ جو حرام خواہش سے جو ہے وہ کما کر کے لائیں، مثلا بدکاری وغیرہ جو قیامت تک کے لیے حرام ہے. اور اگر لونڈی حلال اور جائز سے کمائے یہ بالکل جائز اور درست ہے، اور آزادی کے لیے مکاتبت کر کے جائز کمانا یہ اس کے لیے جو ہے وہ بالکل درست ہے اور مستحب ہے. تو حضرات گرامی یہ تھا اس اعتراض کا جواب جو ان دو حدیث پہ جو ہے وہ اعتراض کیا گیا. تو آئیے اسی طرح اور یہ دین کی تطبیق ان دونوں حدیث کے درمیان کہ دونوں حدیث ٹھیک ہے، لیکن جس کمائی سے منع کیا نبی علیہ السلام نے وہ کمائی ہے کہ جو غیر جو ہے وہ حرام طریقے سے جو ہے وہ لونڈی اگر کماتی ہے. تو حضرات اسی طرح یہ بھی روایت بخاری کے اندر ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے. فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس: رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوہ وتشمیت العاطس. اور پھر اس کے متعارض جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ بھی صحیح البخاری کی روایت ہے. جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے چیخ ماری. آپ نے ایک کو دعا دی اور دوسرے کو نہ دی، اور فرمایا ان ھذا حمد اللہ وان ھذا لم يحمد. تو حضرات گرامی یہاں پہ دو حدیث اگر غور کیا جائے تو پہلی حدیث میں مسلمان پہ جو بنیادی حقوق بیان کیے ان میں ایک حق چیخ کا جواب دینا بیان کیا گیا، جبکہ دوسری حدیث میں آپ نے اپنی حدیث کی چیخ کا جواب نہیں دیا. تو یہاں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر حدیث مصطفیٰ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحیح ہے، حدیث کا علم اگر نبی علیہ السلام سے ثابت ہے تو پھر ان دونوں حدیث کے اندر جو ہے اختلاف ہے کہ اگر مسلمان میں حق ہے تو اس کی چیخ کا جواب دے. نبی علیہ السلام نے دوسرے بندے کی چیخ کا جواب کیوں نہیں دیا. تو حضرات گرامی اگر ان دونوں حدیث پہ کوئی انصاف کے ساتھ میں کہوں گا کہ غور کرے تو اس کو اس کے اعتراض کا جواب جو ہے وہ مل سکتا ہے کہ پہلی حدیث میں چیخ کا جواب دینا وہ شخص کے ساتھ نبی علیہ السلام نے اس کو مقید کیا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اور جو شخص چیخ مارنے کے بعد اللہ کی تعریف نہیں کرتا اس نے
الحمدللہ نہیں کہا اس کا جواب دینا اس کا قطعاً کوئی حق نہیں، اس کا جواب دینا جو ہے وہ ضروری نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی چھینک کا جواب نہیں دیا، اس کی وجہ یہ بیان فرمائی اس نے الحمدللہ نہیں کہا، جیسا کہ نبی علیہ السلام کے الفاظ سے بخوبی جو ہے وہ واضح ہے۔ فرمایا کہ ان ھذا حمد اللہ و ان ھذا لم یحمد اللہ، ان میں سے ایک سے وہ الحمدللہ کہا، اسے نہیں کہا۔ تو حضرات یہ تھی تطبیق ان دو احادیث کے درمیان، اور یہ تھا جواب ان لوگوں کا کہ جو ان دونوں احادیث پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب دوسرے بندے کو جو ہے وہ چھینک کا جواب کیوں نہیں دیا، اگر پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح ہے اور مسلمان کو مسلمان کے اگر حق ہے تو پھر جواب کیوں نہیں دیا۔ اسی طرح سنن نبی داؤد کے اندر جو ہے حدیث موجود ہے، فتح الباری کے اندر جو ہے وہ یہ حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه فان ابى فليقاتله فان معه قرينا، اور پھر اس کے مخالف دوسری حدیث بیان کی جاتی ہے، یہ بھی صحیح مسلم روایت ہے، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان احد يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه وليدرأ ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان۔ تو حضرات گرامی ان دونوں حدیث میں جناب عبداللہ بن عمر کی حدیث جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو روکا جائے، خواہ نمازی نے سترہ رکھا ہو یا نہ رکھا، جبکہ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق نمازی کے سترہ رکھنے کی صورت میں گزرنے والے کو روکنا چاہیے کہ اگر اس بندے نے نماز جو پڑھ رہا ہے اس نے سترہ بھی رکھا ہے تو سترہ رکھنے کے باوجود جو ہے وہ دوسرا بندہ جو ہے وہ سترے کے آگے سے نمازی کے آگے سے گزر سکتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کو روکا جائے۔ تو اس کا جواب دیا امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے، فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ مطلق ہے، جبکہ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے وہ مقید حدیث پر محمول کر کے اس طرح جمع جو ہے اس کو دی جائے گی کہ سترہ ہونے کی صورت میں گزرنے والے کو نمازی روکے گا اور بغیر سترہ نماز پڑھنے والا گزرنے والے کو نہیں روک سکتا، کیونکہ اس میں نمازی کی اپنی غلطی ہے۔ نبی علیہ السلام کا حکم یہ ہے کہ جو بندہ نماز پڑھے تو وہ اپنے سامنے جو ہے وہ سترہ رکھے، اگر کسی ایسی جگہ ہے جہاں اس کو پتہ ہے کہ لوگ یہاں سے گزر سکتے ہیں تو وہاں وہ سترہ رکھے سامنے۔ تو حضرات گرامی پتہ کیا چلا کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تعارض جو ہے وہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے اپنے کم علمی اور کم فہمی کا جو ہے وہ سارا کام ہے۔
ان کی اپنی کمی علمی ہے اور حضرات گرامی جماعت کے حوالے سے کئی ایک مثالیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں اس حوالے سے کہ جہاں پہ نبی علیہ السلام کی دو حدیث کے درمیان جو ہے وہ تطبیق جو ہے وہ کا جو ہے وہ عمل وہ کیا جا سکتا ہے۔ آئیے جمع تطبیق کے حوالے سے اس درس کے اندر جو آخری مثال پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاط الحجام اجرہ ولو علم خبیثا لم یعطه۔ اور دوسری روایت مسلم کے اندر ہے، رافع بن خدیج جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثمن القلب خبیث ومہر البغی خبیث وکسب الحجام خبیث۔ تو یہاں جناب عبداللہ بن عباس کی روح سے سینگی لگانے والے کی اجرت جو ہے وہ حلال ہے، جبکہ رافع بن خدیج کی حدیث جو ہے وہ سینگی لگانے والے کو حرام قرار دیا گیا۔ تو یہاں بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر یہ دونوں حدیث جو ہے وہ صحیحین کے اندر موجود ہے اور درست ہیں آپ نزدیک، تو پھر ان کے اندر جو ہے یہ اختلاف جو ہے وہ کیوں ہے؟ تو حضرات گرامی یہاں اس تعارض کو ذرا سمجھیے کہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں جو منع کیا نبی علیہ السلام نے جو منع کیا اجرت سے، اس نہیں کو جو ہے وہ نہیں تنزیح جو ہے اس پر معمول کیا جائے گا، جبکہ عبداللہ بن عباس کی جواز والی حدیث کا قرینہ صارفہ ہے، اس لیے اس کو نہیں تنزیحی جو ہے اس پر جو ہے وہ معمول کیا جائے گا۔ اس کا قرینہ صارفہ جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لہذا سینگی لگانے والے کی اجرت جائز تو ہے، مگر جو ہے اس کو کراہت جو ہے وہ مبنی قرار دیا گیا۔ اللہ کبیرہ۔ تو حضرات گرامی اسی طرح یہ تھا ایک پہلا طریقہ جو جمع تطبیق کا دو ظاہری تعارض والی حدیث کے درمیان جو ہے وہ کیا جا سکتا تھا، جس طریقے سے جو ہے ان کے تعارض کو ختم کیا جا سکتا تھا، یہ تھا وہ پہلا طریقہ جمع تطبیق۔ اب اس حوالے سے جو دوسرا طریقہ محدثین نے بیان کیا ہے وہ ہے ناسخ و منسوخ۔ ناسخ اور منسوخ کا جو ہے وہ طریقہ جو ہے اس حوالے سے بیان کیا گیا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ دونوں حدیث کا جو ہے منکرین حدیث کو جو ہے وہ جواب دے سکے۔ اس حوالے سے امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جو ہے وہ فرماتے ہیں شرح نخبۃ الفکر کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر دو متعارض حدیث میں جمع تطبیق ممکن نہ ہو تو وہاں قاعدہ نسخ اختیار کیا جائے گا، یعنی ان دونوں حدیث کے اندر دیکھا جائے گا کہ ان میں ناسخ کون سی ہے اور منسوخ ہے وہ کون سی ہے۔ تو حضرات گرامی آئیے اس حوالے سے
ناسخ اور منسوخ جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ چند ایک مثالیں جو ہے وہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ پیش کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں، لیکن ضروری سمجھتا ہوں کہ ناسخ اور منسوخ کا جو طریقہ ہے یہ حدیث کے اندر اس کو اس طرح جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، کس طرح اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کون سی حدیث جو ہے وہ ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، اس کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا۔ تو حضرات گرامی اس حوالے سے 3 طریقے جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں شرح نخبۃ الفکر کے اندر۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس حوالے سے 3 طریقے جو ہے وہ بیان کیے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ نبی علیہ السلام خود جو ہے خود نسل کی صراحت اور وضاحت جو ہے وہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام ناسخ و منسوخ کی وضاحت جو ہے وہ کر دیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے قبرستان کے اندر جو ہے وہ جانے سے منع کیا تھا پہلے، پھر بعد کے اندر جو ہے وہ جانے کی اجازت دے دی۔ صحیح مسلم کے اندر جو ہے یہ روایت موجود ہے اور وہاں یہ وضاحت بھی کی کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں نے تم کو جو ہے وہ منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے، لہذا اب جو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اب تم جو ہے وہ قبروں کی زیارت جو ہے وہ کر لیا کرو، کیونکہ یہ دنیا سے بے اور آخرت کی یاد جو ہے وہ تازہ کرتی ہے۔ اب یہاں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ زیارت قبور سے پہلے منع کیا گیا تھا، اب یہ ممانت منسوخ ہو گئی اور اس کو نبی علیہ السلام نے بذات جو ہے وہ منسوخ قرار دیا۔ دوسرا طریقہ اس حوالے سے جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نسخ کی صراحت کرتے ہیں۔ بعض اوقات حدیث کی وارد کسی حکم کے متعلق صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صراحت کر دیتے ہیں کہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، یعنی کہ یہ جو ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ چنانچہ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معرفت نسخ کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ صحابی یقینی طور پر یہ وضاحت کر دے کہ یہ حکم متاخر ہے اور ناسخ، جیسا کہ سنن ابی داؤد کے اندر روایت جو ہے وہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ نے آگ پر پکی چیز کھا کر نہیں فرمایا۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے نزدیک قدیم الاسلام اور متاخر الاسلام صحابہ کی متعارضہ حدیث میں محض متاخر الاسلام صحابی کی حدیث کا متعارض ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اس بات کا احتمال موجود ہوتا ہے کہ متاخر الاسلام صحابی نے حدیث اور حدیث مصطفیٰ جو ہے وہ براہ راست نبی علیہ السلام سے سننے کی بجائے کسی اور جو پہلے پرانے جو نبی علیہ السلام کے جو ہے وہ صحابی ہیں جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا اس سے سماع کیا،
اور بغیر واسطہ اس صحابی کے واسطے کے بغیر جو ہے اس حدیث کو نبی علیہ السلام سے بیان کیا۔ تو دوسرا طریقہ تھا یہ کہ صحابی رسول جو ہے وہ خود وضاحت کرتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو آخری عمل تھا وہ یہ تھا کہ آگ سے بچی ہوئی چیز جو ہے اس کو کھانے میں نبی علیہ السلام نے اس کے بعد جو ہے وہ وضو کا حکم نہیں دیا کہ اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے وضو کیا اور آگ سے بچی چیز کھا لی ہے تو اس کے بعد ضروری نہیں کہ آپ نماز جو ہے وہ کریں۔ تو اس میں تیسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ سے معلوم ہو جائے، یعنی دو متعارض احادیث میں نسب معلوم کرنے کا تیسرا جو طریقہ ہے وہ تاریخ ہے۔ اگر تاریخ معلوم ہو جائے تو مسلم منسوخ کا فیصلہ آسانی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سینگی لگانے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ جو ہے وہ کیا، جبکہ دوسری طرف سیدنا عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے اور یہ صحیح البخاری کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، نبی علیہ السلام نے احرام کی حالت اور روزے کی حالت میں سینگی لگوائی۔ تو محدثین کرام نے ان دونوں حدیث میں تعارض کو جو ہے وہ اس طرح رفع کیا، اللہ کبیرہ، شداد بن اوس کی جو حدیث ہے وہ منسوخ ہے اور ابن عباس کی حدیث جو ہے وہ ناسخ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ خود شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت کی، فرماتے ہیں کہ آپ نے روزہ ٹوٹنے والی حدیث فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرمائی۔ یہ سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر جو ہے جلد کے اندر جو ہے وہ جناب شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جو ہے یہ حدیث نازل، اور دوسری طرف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ حجۃ الوداع کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ حجۃ الوداع فتح مکہ سے 2 سال بعد پیش آیا، تو یہاں تاریخ معلوم ہونے سے ناسخ منسوخ کا علم جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ کون سی حدیث جو ہے وہ ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے۔ اس حوالے سے ایک چوتھا جو ہے وہ طریقہ نظریہ جو ہے وہ بھی محدثین نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ اجماع اگر نبی علیہ السلام سے صراحت نہ مل رہی ہو، کسی صحابی رسول سے صراحت نہ مل رہی ہو، تاریخ کا بھی پتہ نہ چل رہا ہو، اس صورت میں جو ہے وہ دونوں احادیث کے درمیان جو ہے وہ اجماع کا قاعدہ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شراب پیے اسے کوڑے لگاؤ، اور اگر چوتھی مرتبہ بھی شراب پیے تو اسے قتل کر۔ کہ جو بندہ شراب پیتا ہے اس کو کوڑے لگاؤ، اور اگر وہ بندہ چوتھی مرتبہ بھی شراب پیے تو اس کو قتل کر دو۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ شراب کے حرام ہونے کے موقع پر شروع میں تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اس پر تمام اہل علم کا زمانہ قدیم و جدید بھی اجماع ہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں
یہاں اجماع اہل علم بذات خود ناسخ نہیں بلکہ نسخ کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی یہ تھا ناسخ و منسوخ کی جو ہے وہ پہچان جو ہے وہ اس طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے اللہ کی توفیق سے چند جو ہے وہ گزارشات کی۔ امید کر ویسے تو یہ ناسخ و منسوخ کا جو ٹاپک ہے یہ خاصا طویل ٹاپک ہے، انشاءاللہ پھر کسی ملاقات میں اس ٹاپک کو جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ بیان کروں گا، اگر اللہ نے صحت اور زندگی دی تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ اس ٹاپک کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کروں گا۔ تو حضرات گرامی تیسرا طریقہ جو ہے وہ حدیث کے اندر تعارف ختم کرنے کا جو ہے، پہلا کیا تھا جی؟ جمع و تطبیق، اور اگر جمع و تطبیق جو ہے وہ ممکن نہ ہو تو پھر دونوں حدیث کے اندر ناسخ منسوخ کا جو ہے وہ عمل جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اور حضرات گرامی تیسرا طریقہ جو ہے وہ اس حوالے سے وہ ہے ترجیح کا، یعنی دو متعارض اور مختلف حدیث میں رفع تعارض کے لیے جو تیسرا طریقہ ہے اور راستہ ہے وہ ہے ترجیح کا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ جمع و تطبیق اور نسخ کے امکان کی موجودگی میں ترجیح جو ہے وہ درست نہیں۔ یہ بات ایک یاد کیا کہ اگر دو حدیث کے درمیان جمع تطبیق ہو سکتی ہے تو پھر ترجیح وغیرہ کا عمل جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر ان کے اندر ناسخ و منسوخ کی پہچان جو ہے وہ ممکن ہے تو پھر بھی ترجیح کا معاملہ جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ اس حوالے سے درست نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی آئیے محدثین کرام چند جو ہے وہ اصول جو ہے وہ ترجیح کے بیان کیے ہیں، جن میں پہلا اصول یہ بیان کیا کہ دونوں متعارض احادیث جو ہیں ان میں زمان، مکان اور جہت کے لحاظ سے جو ہے وہ متحد اور متفق ہونا ان کا ضروری ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ دونوں متعارض اور مختلف حدیث جو ہیں ثبوت اور اثبات اور حجت میں جو ہے وہ یکساں ہوں۔ اور تیسری جو بات اس حوالے سے تیسرا اصول جو بیان کیا، تیسرا قاعدہ جو بیان کیا محدثین نے، فرماتے ہیں کہ دونوں احادیث میں کسی طور جمع و نسخ ممکن نہ ہو۔ اگر جمع و تطبیق یا نسخ ممکن ہو تو قاعدہ ترجیح اختیار نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے امام عثمانی رحمہ اللہ کا جو قول ہے وہ بھی میں اس سے پہلے عرض کر چکا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی محدثین اور اصولیین نے اپنی تصنیفات ترجیح کے اسباب و وجوہات بہت زیادہ ذکر کیے ہیں اور مزید گنجائش قائل ہیں۔ علامہ حازمی رحمہ اللہ نے 50 سے زیادہ اسباب جو ہے وہ ذکر کیے ترجیح کے۔ اسی طرح حافظ عراقی رحمہ اللہ نے اس کی تعداد 110 تک پہنچا دی، اور اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کا موقف جو ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اسباب وجوہ ترجیح
میں سے کچھ متن سے متعلق ہے تو کچھ اسناد سے۔ اسی طرح حضرت ثانی رحمہ اللہ نے فتح باری میں اسباب و وجوہ کا جو ہے وہ 3 اقسام کے اندر ان کو بیان کیا ہے، اور ہر ایک قسم کے ضمن میں چند اسباب اور وجوہات جو ہے وہ ذکر کی ہیں، جن کی کل تعداد 44 ہے۔ اگر ان کا تذکرہ جو ہے وہ تفصیل سے کرنے لگ جاؤ تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک خاصا وقت جو ہے وہ درکار ہے، لہذا میں وہ 3 اصول جو ہے وہ اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا جن کے تحت 44 جو ہے وجوہات بیان کی، 44 سبب جو ہے وہ بیان کیے ترجیح کے امام ابن حضرت ثانی رحمہ اللہ نے۔ ان میں پہلی جو قسم ہے وہ ہے اسباب ترجیح سند کے اعتبار سے۔ سند کے اعتبار سے ترجیح جو ہے اس کی وجوہات جو ہے وہ بیان کی۔ اس کے تحت جو ہے یعنی ترجیح کی کچھ وجوہات ہو اس قسم کے تحت جو ہے وہ بیان کیا، اور اس حوالے سے جو دوسری قسم جو ہے وہ بیان کی فرماتے ہیں کہ اسباب ترجیح باعتبار متن یعنی متن کے اعتبار سے ترجیح کی وجوہات کا ذکر کیا، اور تیسرا جو ہے تیسری قسم جو ذکر کی وہ اس حوالے سے ذکر کی کہ اسباب ترجیح باعتبار خارجی دلائل سے جو ہے وہ حدیث دو متعارض حدیث کے درمیان جو ہے وہ ترجیح کا عمل۔ تو آئیے اس کی جو قسم ہے اس حوالے سے دو باتوں کا ذکر کر دیتا ہوں۔ حافظ ابن حجر ثانی رحمہ اللہ نے فارغ عن سند و متن کے علاوہ جو خارجی دلائل کے اعتبار سے اسباب ذکر کیے ہیں 8 سبب جو ہے وہ ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا سبب یہ ذکر کیا کہ اصل اور غالب میں تعارض ہو تو اصل مقدم قرار دیا جائے، اور دوسرا سبب یہ بیان کیا کہ موافق اصول مخالف اصول سے راجع ہوگا، یعنی جو حدیث اصول کے موافق ہوگی وہ راجع ہوگی، جو اصول کے خلاف ہوگی وہ مرجوع ہوگی۔ اور اسی طرح تیسرا سبب بیان کیا کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت اور مواظبت کی ہو وہ حدیث جو ہے وہ راجع قرار پائے گی۔ اور چوتھا سبب یہ بیان کیا کہ ظاہر قرآن اور موافق جو حدیث ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، اور اس ضمن میں جو 5واں سبب بیان کیا فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے عمل کو مقدم قرار دیا جائے گا، اور چھٹا سبب یہ ذکر کیا کہ کثرت دلائل کو ترجیح جو ہے وہ دی جائے گی، اور 7واں سبب یہ ذکر کیا کہ تعارض کی صورت میں مالکیہ کے نزدیک تعامل اہل مدینہ کو صحیح خبر واحد پر ترجیح حاصل، اور آخری سبب جو اس حوالے سے بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ اجماع کو مختلف فی حدیث سے راجع جو ہے وہ سمجھا جائے گا۔ تو حضرات گرامی آئیے ترجیح کی چند مثالیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، میمونہ بنت حارث بیان کرتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجہا وہو حلال، اور دوسری حدیث جو ہے وہ جناب عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نکح میمونۃ وہو محرم۔ تو یہاں ان دونوں حدیث میں تعارض صورت ہے بیان کی جاتی ہے جو منکرین حدیث کی طرف سے،
وہ کہتے ہیں کہ حدیث میمونہ کے مطابق آپ کا نکاح حالت احرام میں نہیں ہوا، جبکہ حدیث ابن عباس کی روح سے حالت احرام میں ہوا ہے۔ تو حضرات گرامی یہاں اس تعارض کو کس انداز سے جو ہے وہ رفع کیا جائے گا؟ تعارض کو رفع اس انداز سے کیا جائے گا کہ جو جناب سیدہ میمونہ کی حدیث کو رجاء جو ہے وہ قرار دیتے ہوئے امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے کئی احتمال ہو سکتے ہیں، جبکہ میمونہ رضی اللہ عنہ خود صاحبہ قصہ ہیں اور حدیث عثمان رضی اللہ عنہ بھی اس کی جو ہے وہ مؤید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، نکاح کروانے والے صحابی ابو رافع کے بقول بھی نکاح کے وقت آپ حالت احرام میں نہیں تھے، لہذا ان دلائل بنیاد یا حدیث میمونہ کو راجح قرار دے کر اس پہ عمل کیا جائے گا۔ اس حوالے سے دوسری حدیث جو ہے یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، جناب عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین العمودین قدمین، اور اس حوالے سے دوسری حدیث جو صحیح مسلم کے اندر ہے جس کو بیان کرنے والے جناب عبداللہ بن عباس ہیں، فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل الخابۃ وفیہا ست سوار فقام عند ساریۃ فدعا ولم یصلی۔ تو یہاں یہ اعتراض کیا جاتا ہے ان دونوں حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بھائی پہلی حدیث کے مطابق آپ نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے، جبکہ دوسری حدیث میں اس کی نفی کی ہے، اس کی نفی ہے، کعبہ کے اندر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی۔ تو اس حوالے سے اس کا تعارض اس انداز سے جو ہے وہ رفع کیا جائے گا کہ ابن حجر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے وہ راجح ہے یہاں، کیونکہ اس میں اثبات ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نفی ہے اور اثبات کو نفی پر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس دونوں ہی خود آپ کے ساتھ داخل کعبہ نہیں تھے، تو ایسی صورت میں اس صحابی کا قول معتبر جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے جو خود نبی علیہ السلام کے ساتھ داخل کعبۃ اللہ میں جو ہے وہ داخل۔ چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جو آپ کے ساتھ کعبہ میں داخل ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ ان دلائل بنیاد پہ جو ہے وہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے وہ راجح ہے۔ اس کے علاوہ بھی ترجیح کی ایک مثالیں جو ہے وہ بیان کی جا سکتی ہیں۔ تو حضرات گرامی یہ تھا حدیث کے اندر تعارض کو رفع کرنے کا تیسرا طریقہ جس کو محدثین نے بیان کیا، اور اس حوالے سے جو آخری طریقہ جو محدثین نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ توقف اختیار کیا جائے، یعنی اگر ایسی دو احادیث جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتی ہیں کہ جن کے اندر جمع تبدیل بھی ممکن نہیں، ناسخ و منسوخ کی بھی پہچان نہیں کر سکتے، راجح اور مرجوح جو ہے انہوں میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا، تو وہاں جو ہے وہ توقف جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا۔ توقف کے
جو ہے وہ ایک مثال جو ہے بطور حجت جو ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صحیح البخاری کے اندر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خلق اللہ آدم وطولہ 60 ذراعا ثم قال اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك تحيتك تحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزاده ورحمة الله، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن۔ تو یہاں اشکال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اقوام سابقہ قوم سمود وغیرہ کی آثار اور وصف سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے قد ہمارے قد کے مقابلے میں اتنے لمبے نہیں تھے جتنا حدیث میں بیان شدہ ترتیب تقاضا کرتی ہے۔ اس کا جواب حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر بڑے آسان انداز سے جو ہے وہ دیا۔ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے تاحال کوئی ایسی توجیہ نہیں آئی جس سے یہ اشکال جو ہے اس کو زائل کیا جا سکے، لہذا اس صورت میں جو ہے وہ حدیث میں جو ہے وہ توقف اختیار کیا جائے گا۔ اب اگر یہ صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے تو یہ تو ممکن نہیں کہ اس کو ضعیف جو ہے وہ قرار دیا جائے یا مقابل حجت جو ہے وہ تسلیم نہ کیا جائے، کیونکہ صحیح البخاری وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، کہ اللہ کی کتاب قرآن پاک کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب دنیا میں موجود ہے تو وہ صحیح البخاری ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ کی توفیق سے آج کی اس گفتگو کے اندر تعارض حدیث کے حوالے سے چند گزارشات کی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ العزیز جو ہے یہ ان لوگوں پہ حجت ثابت ہوگی کہ جو تعارض حدیث کی آڑ کے اندر حدیث کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے یہ ایک نفع مند انشاءاللہ العزیز موضوع ثابت ہوگا کہ جو لوگ جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کا جن کا سامنا ہے، اور پھر اس طرح کے جو منکرین حدیث کا نظریہ رکھنے والے لوگ جو ہیں ان سے جن لوگوں کا واسطہ ہے، انشاءاللہ العزیز آج گفتگو جو ہے ایسے میرے بھائیوں کے لیے بھی انتہائی مفید ثابت ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اور ہمارے محبوب کے دین کی دفاع کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سے اپنے دین کا جو ہے وہ جتنی دیر تک ہمیں زندہ رکھے، ہم سے اپنے دین کا کام لے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں اپنے دین کے لیے پسند کر لے، اور محبوب کی جب تک ہم زندہ رہیں، میری یہ دعا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں ہم حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت یہ توفیق ہمیں دیتا رہے کہ ہم ہمیشہ ساری زندگی جو ہے وہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع جو ہے وہ کرتے رہیں۔ میں ان الفاظ پہ دفاع کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔